السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا مضمون میں نے اردو رائس کی اشاعت مئی 2016 سے لیا ہے۔ مضمون کا عنوان ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اس کے مصنف ہیں حافظ افروغ حسن۔ ہیڈ لائن میں آپ لکھتے ہیں ان کی زیر تربیت ہستیوں نے، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زیر تربیت ہستیوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو تاریخ اسلام کا زرعی باب بن گئے۔ یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ تو آئیے اس کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ جو 15 سال سے ایک وفاشار رفیق حیات کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 55 سال تھی، وہ حضور کی عادات، ذہنی کیفیات، قلبی واردات، احساسات اور سیرت کی بلندی و رفت سے بخوبی واقف تھیں۔ غار حرا میں پیش آنے والے واقعات سن کر فوراً یقین کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا وہی فرشتہ وحی لے کر آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور ان کا یقین مزید مضبوط ہو جاتا ہے جب ان کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور تائید اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھیں۔ خوف و حیرت کی بحرانی کیفیت چند لمحوں بعد سکون و اطمینان اور عزم و ہمت کی فکر انگیز اور ولولہ خیز صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان ہی وہ کلید ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ اور فساد کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت اور رہنمائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے تمام بوجھ اتر گیا، اور آپ پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اس ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عرب بلکہ پوری نسل انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب سے باہر کی بھی ساری دنیا مبتلا اور گرفتار تھی۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جس خوش نصیب ہستی کو سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تصدیق کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ ہم مسلمانوں کی باعظمت ماں سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حق و راستی سے محبت آپ کی فطرت صالحہ کا جزو لا ینفک تھی۔ یہ آپ کی بلند ہمتی، عالی حوصلگی اور حق و انصاف کے خاطر ہر قسم کے خطرات کو برداشت کرنے کی جرات کا برملا اعلان تھا۔ اپنی ذات و مشاہدات و معلومات اور ورقہ بن نوفل کی وضاحت کی بنا پر آپ کو پوری طرح احساس تھا کہ اس راہ پر قدم رکھنا وادی خارزار میں اترنے کے مترادف ہے، اور توحید کی دعوت پر لبیک کہنا پورے جاہلی معاشرے کو دشمنی اور عداوت کی دعوت دینا ہے۔ مگر اس ہوش مند عظیم خاتون نے جو پیکر مہر وفا اور مجسم صدق و وفا تھیں، ایک ایسے انقلابی اور تاریخ ساز اقدام کا فیصلہ کر لیا جس پر قیامت تک پوری نسل انسانی رشک ہی نہیں بلکہ فخر کرتی رہے گی۔ سیدہ خدیجہ کے اسی جرات مندانہ اقدام نے طبقہ نسواں کے عز و شرف میں وہ چار چاند لگا دیے جن کی نورانی کرنیں اس طبقے کی حرمت و وقار اور عزت و احترام کو تاابد رخشندہ و تابندہ بنائے رکھیں گی۔ اس مقدس و محترم روحانی ماں کا اس امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر کتنا مہم بالشان احسان ہے، جس کا کچھ بدلہ اسی صورت ممکن ہے کہ وہ ان کی پاک سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ وہ ہستی تھیں جو پہلی زوجہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور
دوسرا ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جس وقت نبوت آپ پر نازل ہوئی آپ اس کی پہلی گواہ بنی، پہلی شاہد بنی، اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے اعزازات ہیں آپ کو حاصل ہیں جو مضمون میں آگے ہمیں پتہ چلتے رہیں گے۔ کتنا پیار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مبارک و مقدس گھر جس پر ہر وقت اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی تھی، اور جہاں ہر لمحے انوار و تجلیات الہی کی سہانی شعاعیں ضیاء پاش رہتی تھیں۔ کیوں نہ ہو، یہ گھر سیدہ خدیجہ کا تھا، جنہوں نے لطف و کرم اور انسانی ہمدردی، خیر خواہی، حق پسندی، حق دوستی اور بے لوثی اور بے غرضی کی ایسی بے نظیر مثالیں قائم کیں جن کی بنا پر بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ محترمہ نے اپنی طبیعت، مزاج، اپنے ذوق و رجحان اور اپنے اخلاق و عادات کو اپنے شوہر جو ان کے آقا و مولا بھی ہیں ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ ان کی پسند کو اپنی پسند اور ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند قرار دینا اپنا شعار بنا لیا تھا۔ سیدہ خدیجہ کی شخصیت و سیرت کا یہی زرعی پہلو ہے جس نے انہیں عزت و آسمان کے پر آفتاب نصف النہار بنا دیا تھا۔ طبری، امام احمد، ابن ماجہ اور طبرانی نے زید بن حارثہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ توحید کے اقرار اور بدعوں سے برات کے بعد اسلامی شریعت میں جو چیز سب سے پہلے فرض کی گئی وہ نماز ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے دوسرے روز حضرت جبرائیل نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ وہ سن کر خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئیں۔ آپ نے انہیں وضو کرایا اور حضرت جبرائیل کے طریقے کے مطابق انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھائی۔ یعنی پہلی نماز تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں، اور طریقہ بتایا کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے گھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت میں حضرت خدیجہ کو وہی نماز پڑھائی اور انہیں بتایا کہ کس طرح نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کا یہ اسلامی طریقہ عبادت کے مروجہ طریقوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان ایسی خفیہ جگہ پر نماز پڑھتے رہے جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی تھی۔ صورتحال کی وضاحت کے لیے حضرت عفیف کندی رضی اللہ عنہ کا وہ بیان کافی ہے جسے حافظ ابن عبد البر اور علامہ ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے۔ یعنی اس حالات ایسے نہیں تھے کہ کھل کے نماز پڑھی جا سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ دشمن بن جاتے لوگ اور انہیں نماز پڑھنے نہیں دیتے، اس لیے وہ شروع کے جو چند مسلمان تھے وہ چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے تاکہ ان کی نماز میں کوئی حرج نہ ہو۔ تو بہرحال علامہ ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے کہ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایک دفعہ مکہ آیا اور اپنے پرانے دوست حضرت عباس کے ہاں ٹھہرا۔ حج کے دن تھے۔ منا کے میدان کے قریب میں نے دیکھا کہ ایک شاندار اور باوقار مرد آیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی، وہ وضو کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک لڑکا آیا جو ابھی نوعمر تھا، وہ پہلے شخص کے پہلو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے حضرت عباس سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ عباس نے کہا وہ شاندار نوجوان میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ تھا، لڑکا ابو طالب کا بیٹا علی تھا، اور وہ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی وہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ بن خویلد تھیں۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور ہر کام اللہ کی ہدایت کے مطابق کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا اس دنیا کا کوئی پیرو میرے علم میں نہیں آیا۔ یعنی وہ بالکل نیا نیا وقت تھا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ اور حضرت علی مان لائے تھے اور وہی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کو نماز پڑھتے دیکھ کر انہوں نے یہ تبصرہ کیا۔ آگے آپ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت اور اشاعت کا کام تدریج کے فطری اصولوں کے مطابق بڑی
تندہی اور مستعدی سے شروع کیا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دعوت پھیلانے کا منصوبہ وضع کیا اور 3 سال تک انتہائی اعتماد کے قریبی دوستوں میں ہی کام کرتے رہے۔ اس مہم میں ام المومنین سیدہ خدیجہ کی پرجوش اعانت اور باوقار رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہی۔ چنانچہ 3 برس کی شبانہ روز محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں جن سعید الفطر اور خوش قسمت انسانوں کو اصلاح انسانیت کے اس حساس تحریک کا راول دستہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ان کی تعداد 103 تھی، یعنی ہوتے ہوتے پھر یہ تعداد 103 تک پہنچ گئی جو مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان میں 27 کا تعلق طبقہ نسواں سے تھا، ان میں سے یعنی 27 خواتین تھیں۔ نبوت کے ابتدائی 3 سال گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو اللہ سے ڈراؤ، سورہ شعراء کی آیت ہے یہ۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دعوت کا انتظام کرنے کے لیے کہا، جس میں قبیلے بنو ہاشم کے سبھی مردوں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ ابن اسیر اور بلازری کی روایت کے مطابق اس میں 45 افراد شریک ہوئے۔ دعوت کا سارا انتظام سیدہ خدیجہ کے مکان پر ہی ہوا اور شرکا کی خاطر مدارات گوشت اور دودھ سے کی گئی، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک دعوت کا اپنے بندوبست کیا جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے، اور جو اس دور کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ خوراک تھی۔ کھانے سے فراغت کے بعد اس نے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ، اے فاطمہ، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں اللہ کی پکڑ سے تم کو بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ میرے مال میں سے جو تم چاہو مانگ سکتے ہو، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ یہ بھاری ذمہ داری اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ حضرت علی نے اٹھ کر کہا، میں آج آشوب چشم کی تکلیف میں مبتلا ہوں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے کم عمر ہوں، تاہم پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے فرمایا کہ میں اپنا آبائی دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مگر تمہیں جس کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دو۔ خدا کی قسم، جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہاری اعانت اور حفاظت کرتا رہوں گا، یعنی آپ کے چچا ابو طالب نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ بھی حمایتی بن گئے۔ لیکن ایک اور چچا تھے جو ابو لہب تھا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اور اس نے کہا، اس کے یہ الفاظ یہاں آئے ہیں تاریخ میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنے خاندان والوں پر اس سے زیادہ سخت آفت لایا ہو جو تم لے آئے ہو۔ اگر تم اس پر قائم رہے تو جو تم کہہ رہے ہو، تمہارے خاندان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ تمہیں روکیں اور تمہارا ہاتھ پکڑیں، اس سے پہلے کہ قریش کے دوسرے خاندان ٹوٹ پڑیں اور عرب ان کی مدد کریں۔ یعنی وہیں سے یہ مخالفت پر تل گیا ابو لہب، جو حالانکہ وہ چچا تھا رشتے میں، لیکن وہ ہرگز ایمان نہیں لایا، اور وہیں سے اس کی مخالفت شروع ہو گئی، بلکہ اس نے وارننگ بھی دی اور دوسرے لوگوں کو بھڑکانا بھی شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر آگے جو واقعات ہوئے وہ انشاءاللہ میں اگلی قسط میں پیش کروں گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔